ابھی شاید 6-7 مہینے کے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو جاؤ جنگل میں فلاں جگہ چھوڑ کر آؤ. یہ جہاں اس وقت مکہ شریف اور کعبہ شریف بسا ہوا وہاں کچھ نہیں تھا، پہاڑ سنسان جنگل ہے. اللہ کا حکم ملا. فلسطین بیت المقدس جہاں ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام رہ رہے ہیں، وہاں حکم ملا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ پر اس بچے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کر آؤ. آج ہے کسی کا دل گردہ جو اس جنگل میں اتنا چھوٹا سا منا بچہ اور ایک عورت ناتواں جا کر چھوڑ کر چلا ہے کسی کا دل گردہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے اور ایک اونٹ لیا. اس اونٹ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بیٹھے، پیچھے حضرت حاجرہ بیٹھی ہیں، بچہ ان کی گود میں ہے، اور ساتھ میں ایک پوٹلی لی ہے انہوں نے کھجوروں کی اور ایک مشک لی ہے پانی کی، اور وہاں سے سفر کرتے 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 یہاں پہنچے ہیں. یہاں بیت اللہ نہیں تھا. بیت اللہ جو تھا وہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں سب پانی میں بہہ گیا تھا اور اس کی بنیادیں زمین کے اندر دب گئی تھی. اور یہ زمزم کا جہاں کنواں ہے اس کے تھوڑا قریب میں ایک بہت بڑا درخت تھا. وہ کائے کا درخت تھا اللہ جانے. حدیث شریف میں لفظ آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں، کہ دوحتن ایک بہت بڑا درخت تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے 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 یہاں پہنچے اور اس درخت کے نیچے اونٹ بٹھایا. اونٹ بٹھا کر کے اترے اور حضرت حاجرہ کو اونٹ بٹھایا. ان کے پاس وہ کھجوروں کا پوٹلا رکھا، پانی کی مشک رکھی اور اونٹ اٹھا کر نکیل پکڑ کر چل دی. حضرت حاجرہ فوراً پیچھے چلی کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بولتے ہی نہیں، وہ اونٹ پکڑ کے جا رہے ہیں. یہ پیچھے پیچھے منت کر رہی ہیں، سماجت کر رہی ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں مجھے یہاں جنگل میں کہاں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں؟ بولتے ہی نہیں. جب بہت دور تک گئی تو حضرت حاجرہ نے یہ پوچھا کہ اچھا نہیں بتاتے آپ تو نہ بتائیں، بس میری ایک بات کا جواب دے کر جائیں، وہ یہ کہ آپ ہمیں یہاں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام رکے اور رک کر بتایا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو حضرت حاجرہ نے کہا اذن لن یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور یہ کہہ کر حضرت حاجرہ یوں لوٹ آئی اور وہ اونٹ پکڑ کر یوں چل دیے اور یہ آ کر اپنے بچے کے پاس بیٹھ گئی. یہ چلتے رہے. کبھی آپ مکہ مکرمہ گئے ہوں گے تو مکہ سے جانب شمال جدھر قبرستان ہے حجون، ادھر چلیں گے تو اور بہت دور جا کر کے مینا کی طرف راستہ یوں مڑے گا اور ایک راستہ یوں مڑتا ہے. تو جب وہ راستہ مڑ کر پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے اور بیٹا اور بیوی نظر سے اوجھل ہو گئے، تب ابراہیم علیہ السلام وہاں رکے ہیں اور وہاں رک کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. وہاں اوجھل جا کر دعا کی ہے کہ اے پروردگار میں اپنی کچھ اولاد کو آپ کے گھر کے پاس بسا کر جا رہا ہوں، ان کو اس لیے یہاں بسا کر جا رہا ہوں تاکہ یہاں نمازوں کا اہتمام کریں، تیرے گھر کے حق ادا کریں، تیرا ذکر کریں، اور یہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. اے میرے مولا کچھ بندوں کے دل مائل کر دیجئے ان بچوں کی طرف، اس بچے کی طرف اور اس کی ماں کی طرف جو یہاں بیٹھے ہیں، کچھ بندوں کے دل مائل کر دیجئے اور ان کو پھلوں میں سے روزی عطا فرمائیے. یہ دعا کی، ہاتھ پھیر دیا اور فلسطین چلے گئے. ادھر کیا ہوا؟ یہ تو ادھر گئے، ادھر ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے. ایک وقت آیا کہ وہ کھجوریں تو ختم نہیں ہوئی،
لیکن وہ جو پانی مشکا میں پانی تھا وہ پانی ختم فنش ہو گیا. کھجوریں تو ابھی تھی لیکن وہ پانی تو ختم ہو گیا. کھجوریں تو حضرت ہاجرہ کو کھانی ہے اور یہ پانی تو ماں بیٹے دونوں کو پینا ہے. جو دونوں کو پینا وہ پانی تو فنش ہو گیا اور کھجوریں تو ابھی ہیں. اب پریشانی کھڑی ہو گئی اس لیے کہ کھجوریں اگر نہ بھی رہیں تو ابھی بہرحال پانی پیے, لیکن اب تو کھجوریں کھائے تو اور پیاس لگے گی. اب وہ منظر پیش آیا ہے اور وہ بھاگی بھاگی پھری ہے صفا پر مروا پر, صفا پر مروا پر, صفا پر مروا پر. اور جب 7ویں مرتبہ مروا پر حضرت ہاجرہ پہنچی ہیں تو جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اس درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے ادھر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی انسان بول رہا ہے. تو حضرت ہاجرہ اس مروا کے اوپر چڑھی اور چڑھ کر انہوں نے دیکھا کہ کون بول رہا ہے, اور وہاں سے انہوں نے چلا کر کہا کہ ان کان عندک غوث فاغثنی. ارے وہ بولنے والے, اگر تو میری کوئی مدد کر سکتا ہو تو میری مدد کر. نظر تو کوئی آت نہیں رہا لیکن ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی انسان بول رہا ہے. تو انہوں نے چلا کر وہاں سے کہا کہ ان کان عندک غوث فاغثنی, اگر تیرے پاس کوئی مدد ہو اور تو میری اس موقع پر کٹھن وقت میں میری کوئی ہیلپ کر سکتا ہو تو ہیلپ کر. یوں کر کے وہ دیکھ ہی رہی ہیں. اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوئے اور حضرت جبرائیل نے جو ان کا پر تھا وہ پر زمین کے اوپر یوں پٹکا. تو جس جگہ پر زمزم کا کنواں ہے وہاں انہوں نے پر پٹکا تو وہ اتنا زور کا پر لگا کہ زمین کے سوتے ٹوٹ گئے نیچے اور اندر سے پانی ایک دم پھوٹ پڑا, جیسے فوارے ہوتے ہیں ایسے پانی پھوٹ پڑا. تو پانی نظر آیا, حضرت جبرائیل نظر نہیں آئے. یہ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل وہاں ظاہر ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مارا اور حضرت جبرائیل نے اپنا پر اتنا زور سے مارا کہ زمین کے اندر نیچے سوتے ٹوٹ گئے. اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور اس سے زمزم کا کنواں ظاہر ہوا, اس کی کوئی اصل نہیں. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور اس سے زمزم کا کنواں ظاہر ہوا, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اس سے دور اس درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور یہ زمزم کا کنواں تو درخت سے باہر ظاہر ہوا تھا. اور بخاری شریف میں حدیث میں یہ صاف صریح لفظ موجود ہے, حضور کا یہ ارشاد موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ظاہر ہو کر وہاں اپنا جناح اور بازو مارا تھا اور پر مارنے کی وجہ سے زمین کے سوتے ٹوٹے تھے اور وہاں سے چشمہ پھوٹا تھا. تو حضرت ہاجرہ دوڑ کر آئیں اور انہوں نے آ کر کے چاروں طرف من اور مینڈ بنا کر کنارا بنا کر کے وہ پانی اس کے اندر روک لیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے, اگر یہ چاروں طرف پال نہ کرتی, مینڈ اور من نہ بناتی تو آج زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا, مگر انہوں نے اس کو پال بنا کر روک لیے. اللہ کو ایسا ہی منظور تھا, ورنہ ایک زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا, معلوم نہیں کہاں تک بہ کر یہ زمزم جاتا. اور آج تک اسی طرح سے ایک نہر چلتی رہتی زمزم کی, مگر انہوں نے آ کر کے چاروں سے پانی روک دیا تو بس اسی کے اندر رہ گیا اور وہ چشمہ بیٹھ گیا. اور بس وہ جتنا انہوں نے پال بنائی تھی وہ بھر کر رہ گیا, کنڈی سی بھر کر رہ گئی, چھوٹا سا گڑھا سا بھر کر رہ گیا, ایک تالاب سے بھر کر رہ گیا. یہ 4-5-6 روز کے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام تو گئے, اس کے 4-5-6 روز کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ پیش آیا اس کے دوسرے دن. یہ جو جہاں کعبہ شریف ہے اس کے 2 طرف پہاڑ ہیں اور ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک کعبہ شریف ہے. ادھر جو مغرب میں پہاڑ ہے اس کے اس طرف جو میدان ہے وہاں روڈ تھا, اس روڈ پر سے ایک کیریوان جا رہا تھا, قافلہ جا رہا تھا. تو جب وہ قافلہ یہاں سے گزرا تو ان قافلے نے دیکھا کہ آسمان پر کچھ پرندے اڑ رہے ہیں اور وہ پرندے پانی کے پرندے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا
کہ ہم تو یہاں پوری زندگی سفر کرتے کرتے ہمارا تو گزر گئی، یہاں تو کوئی پانی کا سوال ہی نہیں ہے، اور یہ پانی کے پرندے یہاں کیسے؟ تو قافلہ وہاں رکا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ بھئی دیکھو کیا ماجرا ہے، پانی کا پرندہ پانی کے بغیر نہیں ہوتا، اور ہم تو زندگی بھر یہاں سے سفر کرتے، ہم نے کبھی پانی نہیں دیکھا۔ اب جو آدمی پہاڑ سے یوں اتر کر ادھر آیا تو دیکھا کہ ایک بہت شاندار چشمہ، بڑا میٹھا پانی، شیرین پانی، بڑا صاف ستھرا پانی بھرا پڑا ہے، اور ایک عورت بیٹھی اور ایک بچہ ہے اس کے پاس۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ واپس گیا اور قافلے سے جا کر کہا کہ یہ تو اتنا شاندار پانی وہاں ہے اور وہاں ایک عورت اور بچے بیٹھے ہیں۔ تو یہ سارا قافلہ گھوم کر کے یہاں آیا، اور اس قافلے نے آ کر پوچھا بھی تم کون ہو، کیا ہو؟ تو بتایا، حضرت حاجرہ نے تعارف کرایا اپنا۔ تو اس قافلے نے درخواست یہ کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں بس جائیں۔ تو حضرت حاجرہ نے اجازت دی، کیونکہ تو جنگل میں اکیلی بیٹھی تھی، انہیں تو ضرورت تھی کہ یہاں کوئی لوگوں کی آبادی ہو تو دل بہلے، تو انہوں نے اجازت دی اس شرط پر کہ زمزم کے کنویں میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، بس یہ شرط ہے، پانی خوب فائدہ اٹھاؤ، باقی یہ کہ تم اس کی ملکیت مالک بن جاؤ نہیں، اس کنویں میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، اس شرط کے ساتھ بسنا ہو تو بس جاؤ۔ وہ قافلہ وہیں بس گیا۔ دیکھو وہ دعا کر کے گئے تھے کہ یا اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے، 5 دن ہوتے ہوتے